الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگ بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے اور یہ دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج کا دن تاریخی دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ اللہ کے حکم سے اسماعیل محفوظ رہے، بچ گئے۔ اللہ نے ان کی جگہ پر آسمانوں سے، جنت سے دمبا بھیج دیا جو ابراہیم کے ہاتھوں ذبح ہوا، اور اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہم لوگ اس دن میں اپنے جانوروں کے گلوں کے اوپر چھری چلاتے ہیں تاکہ ابراہیم کی سنت تازہ ہو جائے، ابراہیم کی سنت یاد ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی اس دن قربانی کرنا، جانور کے گلے پر چھری چلانا، اس کو ذبح کرنا، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے اس دن ہم چھری چلاتے ہیں۔ بہرحال آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم فضائل سے ہٹ کر مسائل کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ اس جمعہ میں ہم نے فضائل کے اوپر بات کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیسے دی، کیسے خواب دیکھا، وہاں سے کیسے رخصت ہوئے، کیسے مکہ میں داخل ہوئے، اپنے بیٹے کو کیسے اپنے ساتھ لیا، مینا کے میدان پر کیسے پہنچے، کیسے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، کیسے بیٹے کو نیچے زمین کے اوپر لٹایا، اور کیسے ان کی گردن پر چھری چلانی شروع کی۔ جب وہ نہ چلی تو پھر ان کو سیدھا لٹا دیا، پھر کیسے چھری چلاتے رہے، چھری نہ چلی، پھر کیسے اللہ نے آسمانوں سے، جنت سے مینڈے کو بھیج دیا، بالآخر وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ تو نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو تو نے سچ کر دکھلایا، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ہم ان نیکوکاروں کو ایسا ہی بہترین قسم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پس منظر گزشتہ جمعہ میں فضائل کے لحاظ سے گزر چکا۔ آج ہم ذرا مسائل کو دیکھیں گے، اور یہ جو مسائل ہیں یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ آپ پوری انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ان مسائل کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ قربانی کی اقسام کتنی ہیں۔ یاد رکھیں قربانی دو قسم کی ہوتی ہیں، وجوبی قربانی اور نفلی قربانی۔ وجوبی قربانی جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح نفلی قربانی جس پر زکوٰۃ کوئی واجب نہیں ہے تو اس پر قربانی کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر اس پر واجب نہیں تھا۔ جب قربانی واجب ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ قربانی کر دیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اس کی جو قربانی ہوگی وجوبی قربانی نہ ہوگی بلکہ نفلی قربانی ہوگی، کہ اس پر قربانی کرنا کوئی لازم نہیں تھا، واجب نہیں تھا، پھر بھی اس نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے قربانی کر لی ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا، لیکن یہ اس کی قربانی نفلی قربانی ہوگی۔ تو وجوبی قربانی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، نفلی قربانی جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی قربانی کر لیتا ہے تو یہ نفلی قربانی ہوگی۔
قربانی کے جانور جو ہیں وہ 3 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا جانور کا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 اونٹ، اس میں نر بھی داخل ہے مادہ بھی داخل ہے، اونٹ اور اونٹنی۔ اسی طرح گائے، اس گائے کے ضمن میں اس میں نر بھی داخل ہے مادہ بھی داخل ہے، گائے اور بیل۔ اسی طرح بھینسا اور بھینس، یہ بھی دونوں اس میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ تو 2 طرح کے جانور ہوئے۔ تیسری قسم کا جانور بکرا اور دمبا، اس میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، بکرا اور بکری، دمبا اور بھیڑ، یہ دونوں قسم کے جانور اس میں داخل ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے جانور آتے ہیں، یہ ان کی قربانی کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ کی قربانی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ قربانی کا افضل ترین دن کون سا ہے؟ یاد رکھیں، قربانی کا جو پہلا دن ہے یعنی 10 ذی الحجہ کی قربانی، یہ افضل ترین دن ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب اسی کے اندر ہے قربانی کرنے کا۔ پھر اس کے بعد 11، پھر اس کے بعد 12۔ تو 12 کی جو شام ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا اس وقت تک قربانی کر سکتے ہیں، خواہ دن کے وقت قربانی کرنا چاہیں خواہ رات کے وقت قربانی کرنا چاہیں، جب چاہیں ان دنوں کے اندر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن دن کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت رات کے۔ ہمارے اس جدید زمانے کے اندر تو چونکہ لائٹوں کا انتظام بہت زیادہ ہے، یعنی لائٹ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے رات کو، اور ذرا ہم پیچھے چلے جائیں 1 صدی یا 1.5 صدی پیچھے چلے جائیں، بلکہ 2 صدی، جب تک یہ انرجی لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کے تو لالٹین ہوتے تھے اور اس طرح چمنی وغیرہ ہوتی تھیں رات کو جلانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی روشنی کے اندر جانور کو ذبح کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، اور اس میں خدشہ بھی رہتا ہے کہ آیا وہ رگیں جن کا کاٹنا لازم تھا اب وہ کٹی ہیں کہ نہیں کٹی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کٹیں۔ اس لیے یہ فقہائے کرام کا کہنا ہے کہ دن کی قربانی کرنا رات کی بنسبت زیادہ افضل ہے۔ اگر رات کو پورا اطمینان ہے کہ اس کی رگیں صحیح طریقے میں کاٹ دوں گا اور اس کو بنانے کے اندر کوئی دقت نہیں ہے کہ مشقت نہیں ہے گی، تو بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ تو رات کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، دن کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن رات کی بنسبت دن کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اب قربانی کریں کس وقت، یعنی ٹائم ٹیبل کون سا ہوگا؟ پہلے دن کا، اگلے جو دن آئیں گے اس میں تو کوئی قائد نہیں ہے۔ جو پہلا دن ہوگا 10 ذی الحجہ، جیسے کہ ابھی ہم 10 ذی الحجہ کو بیٹھے ہیں، تو کس وقت قربانی کریں؟ اس میں مسئلہ یاد رکھیں، جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں ان کے لیے تو طلوع آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب کے بعد فوراً متصلاً ان کے لیے جائز ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شہر کے رہنے والے ہیں ان کے لیے جب تک کہ وہ عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں ہو جاتی اس سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کہ جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، جب وہ سورج طلوع ہوگا تو اس کے متصلاً بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ بھی ان دیہات والوں کے لیے ہے کہ جو عیدگاہ میں نہیں پہنچ سکتے، اور یہ بھی آج کا جو جدید دور ہے اس میں شاید یہ مسئلہ مشکل ہوگا۔ زمانہ قدیم کے اندر یوں ہوتا تھا، جدید سواریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، عیدگاہیں بہت دور ہوتی تھیں، دیہات بڑے بڑے ہوتے تھے، شہر بہت دور لگتے تھے، تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا عید پڑھنا۔ تو ان کے پھر گنجائش تھی کہ جیسے سورج طلوع ہو، صبح کا وقت سورج نکلے تو اس کے فوراً بعد وہ قربانی کر سکتی ہیں۔ لیکن آج کل تو جو ہمارے دیہات ہے وہ بھی شہر بن چکے ہیں، یہ بالکل شہر بالکل قریب آ چکے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے عیدگاہ کے اندر جانا، تو ان کے لیے پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ بھی جائیں گے عیدگاہ میں، جب تک عیدگاہ میں نماز نہیں ہو جاتی اس وقت سے پہلے ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہ ہوگا۔ ہاں، آج کے زمانے کے اندر بھی اس طرح ایسا ہے کہ بہت دور دور تک جو ہے وہ شہر لگتا ہے، اور دیہات والوں کے لیے وہاں جانا بہت مشکل ہے، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں آتے ہوئے جاتے ہوئے، اور لوگ نہیں جاتے عید پڑھنے کے لیے دوری کی وجہ سے، بودھ کی وجہ سے، عیدگاہ کے بودھ کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے جائز ہوگا کہ جیسے سورج طلوع ہو وہ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شہر والے ہیں ظاہر ہے وہاں تو عیدگاہ ہوگی اور وہاں عید بھی پڑھی جاتی ہیں، تو جب تک عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں ہوتی اس سے پہلے ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح جس جگہ پر قربانی کرنا ہے تو افضل ترین جگہ کون سی ہے عید کے لیے؟
یہ قربانی کے لیے یاد رکھیں، عیدگاہ سے قریب مختص جگہ ہو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، تو وہاں پر تمام لوگ اپنے جانور کو لیے ہیں اور وہاں آ کر ان کو ذبح کریں، جیسا کہ مدینہ منورہ کے اندر رواج تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں ہے شہر میں قربانی کرنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے یہ ہوگا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں، جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، گلی کے اندر بھی کر سکتے ہیں، کہ مخصوص چھوٹی موٹی جگہ ہے تو وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو لیکن افضل ترین جگہ وہی ہوگی کہ جہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہوں اور وہاں اپنے جانوروں کو ذبح کریں، تاکہ شعائر اسلام کے اندر مزید ترویج ہو۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ وہ مسائل تھے کہ جن کا ذبح کرنے سے پہلے کے ساتھ تعلق تھا، ذبح کرنے سے پہلے یہ مسائل تھے کہ جن کا مد نظر رکھنا لازمی تھا، جن کا تعلق تھا۔ اب ذبح کے وقت کے کچھ مسائل ہیں، ان کو دیکھیے۔ ذبح کرنے کے لیے جب جانور کو لٹائیں، جو ذبح کرنے والا ہو اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ خدا نخواستہ جو ذبح کرنے والا ہے مسلمان نہیں ہے وہ، یا اس کا عقیدہ بد ہے، اچھا عقیدہ نہیں ہے اس کا، مشرکین والا عقیدہ ہے، شرک کرتا ہے، واضح طور پر کرتا ہے، خدا کے علاوہ اور سے واضح مدد مانگتا ہے، یا خدا کے علاوہ کسی اور کے خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور واضح شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے، اس کا ذبیحہ جائز نہ ہوگا، درست نہ ہوگا۔ ایسے شخص سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بالکل ہی وہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، ایسی صورت میں تو پھر اس کا ذبیحہ بالکل ہی مردار ہوگا، جائز نہ ہوگا، حلال نہ ہوگا۔ تو جو شخص ذبح کرنے والا ہے اس کا اچھی طریقے سے جائزہ لینا چاہیے کہ پکا سچا مسلمان ہو۔ نمبر 2، جب وہ ذبح کرنے لگے تو اس وقت تسمیہ اور اسی طرح تسمیہ اور تکبیر دونوں کو ساتھ ملائیں۔ بسم اللہ یہ تسمیہ ہے، اللہ اکبر یہ تکبیر ہے۔ تو جب ذبح کرنے لگے تو بسم اللہ، اللہ اکبر، تسمیہ اور تکبیر دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر کہے اور پھر جانور کی گردن پر چھری چلائے۔ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب وہ اس کو ذبح کرنے لگے۔ اگر خدا نخواستہ وہ نام نہیں لیتا، بسم اللہ اکبر نہیں پڑھتا، ایسے ہی چھری چلا دیتا ہے، تو یہ جانور کا ذبیحہ درست نہ ہوگا۔ اس میں ذرا تفصیل دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تسمیہ اور تکبیر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت کے اندر جانور بالکل ہی مردار ہوگا، اس کا کھانا بالکل جائز نہیں، حرام ہوگا۔ اور شخص بھول جاتا ہے، بھول کے اندر وہ نہیں پڑھ سکتا، بعد میں اس کو یاد آتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ جانور مردار نہ ہوگا، ذبیحہ حلال ہوگا، درست ہوگا۔ اگر بھول کر نہیں پڑھتا، وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، پھر ایسی صورت کے اندر یہ ذبیحہ جائز نہ ہوگا۔ اور بسم اللہ تسمیہ، اللہ اکبر تکبیر دونوں کا پڑھنا لازمی ہے۔ اسی طرح جب جانور کو لٹا لیا، اب اس کو ذبح کرنا ہے، تو ذبح کیسے کرنا ہے، کن کن رگوں کو کاٹنا لازمی ہے، کیسے ان کو اس کو ذبح کریں گے اور کن کن رگوں کو کاٹیں گے۔ دیکھیں 4 طرح کے نالیاں ہیں جن کو کاٹنا لازمی ہے۔ نمبر 1 غذا والی نالی، غذا والی رگ، اس کو کاٹنا ہے۔ نمبر 2 وہ رگ جہاں سے جانور سانس لیتا ہے، سانس والی رگ، اس کو کاٹنا لازمی ہے۔ نمبر 3 اور 4 دونوں سائڈ پر دائیں اور بائیں جانب گردن میں 2 خون کی رگیں ہیں جن کا کاٹنا لازمی ہے۔ تو یہ 4 رگیں بنتی ہیں، غذا والی نالی، سانس والی نالی، اور نمبر 3 اور 4 دائیں اور بائیں گردن میں اس کی خون کی جو رگیں ہیں ان کو کاٹیں گے۔ تو 4 رگوں کا کاٹنا لازمی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 3 رگوں کو کاٹ پاتا ہے، 1 رگ رہ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ گنجائش ہے، جس جانور کا استعمال کرنا، اس کا کھانا، اس کا ذبیحہ درست ہوگا، مردار نہ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ 2 رگوں کو کاٹتا ہے اور 2 رگیں باقی رہ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں جانور کا بالکل ذبیحہ درست نہ ہوگا اور یہ جانور مردار ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو نئے جانوروں کو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، اس وقت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پرانا آدمی اس کے ساتھ قریب کھڑا ہو جائے اور اس کو بتلائے کہ یہ رگیں کاٹنی ہیں، اور پھر وہ توجہ کے ساتھ دیکھے کہ وہ رگیں کٹی ہیں کہ نہیں کٹی ہیں۔ نیا آدمی ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کون کون سی رگیں کٹی ہیں نہیں کٹی، کون سی کاٹنی تھیں، کہاں ہوتی ہیں،
اور ایسے ہی اگر اس نے ذبح کر دیا 2 کٹی 2 نہیں کٹی تو اس صورت کے اندر تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے یہ جانور کا جو ذبیحہ ہوگا مردار ہوگا، جائز نہ ہوگا، حرام ہوگا۔ تو نیا جو آدمی ہے پرانے آدمی کو کھڑا کریں، 1-2 دفعہ اس کی پریکٹس کرا دیں اور اس کو دکھا دیں کہ یہ وہ رگیں ہیں جن کا کاٹنا لازمی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ ٹرین ہو جائے گا پھر وہ ذبح کرتا رہے گا۔ تو رگوں کو کاٹتے وقت خاص خیال رکھنا چاہیے 3-4 رگیں کٹیں، یا اگر کوئی ایک رہ جاتی ہے تو کم از کم 3 کٹیں، 2 نہ کٹیں، ورنہ پھر جانور کا ذبیحہ درست نہ ہوگا۔ اب ذبح کا طریقہ، مکمل طریقہ کس طرح ذبح کرنا ہے جانور کو دیکھیں۔ سب سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لیں گے، چھری کند نہیں ہونی چاہیے، چھری کو تیز کر لیا۔ اب جانور کو لٹا دیں، جانور کو یاد رکھیں اس کو گھسیٹنا نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، جانور کو گھسیٹنا گناہ ہے۔ یہ جانور کو پکڑیں اور پکڑ کر، چھوٹا جانور ہے تو اس کو زمین پر لٹا دیں، بڑا جانور ہے تو جس طرح اس کو لٹاتے ہیں، اس کو گراتے ہیں تو اس طرح اس کو زمین کے اوپر گرا دیں، گھسیٹیں نہیں جانور کو۔ اور پھر اس کے جو پاؤں ہوں گے وہ قبلہ کی طرف کر دیں گے۔ اب اس کی جو دم ہوگی جانور کی اس کو شمال کی طرف کر دیں گے، جانور کی جو سری ہوگی اس کا جو سر ہوگا اس کو جنوب کی طرف کر دیں گے۔ جو ذبح کرنے والا ہوگا وہ اس کے سر اور گردن کی بیک سائڈ پہ، پچھلی سائڈ پہ وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لے گا، اور اسی طرح اپنا بایاں جو اس کا ہاتھ ہوگا ذبح کرنے والا کا وہ اس جانور کے سر کے اوپر رکھ لے گا، اور اسی طرح جو اس کا دایاں پاؤں ہوگا وہ جانور کے پہلو کے اوپر رکھ دے گا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے اندر چھری لے لے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کی گردن کو کاٹنا شروع کر دے گا، اور چاروں رگوں کو کاٹے گا، غذا والی نالی اور سانس والی نالی، اور اسی طرح خون کی دونوں رگیں دائیں اور بائیں جانب جو اس کی گردن کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو اس طرح جانور کو ذبح کرے گا۔ اب آتے ہیں، جب جانور کو ذبح کر لیا اب اس کے بعد کھال اتارنے کی جب باری آئے گی تو اس میں جلدی نہیں کریں گے، تعجیل نہیں کریں گے۔ اب یہ جانور حرکت کر رہا ہے، جلدی جلدی سے اس کو کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جب تک کہ جانور کی حرکات ختم نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی کھال کو نہ اتاریں۔ جب اس کی حرکات ختم ہو جائیں، سانس اس کا بالکل ہی اس کی جان سے نکل جائے، اٹھ جائے، اب اس کے بعد اس کی کھال کو اتارا جائے۔ ابھی جانور حرکت کر رہا ہے، کھال کو اتار رہے ہیں، سر اتار رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جن اس کے جسم کے جن اعضاء کے اندر سانس باقی ہے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی، اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جس طرح کہ ایک انسان کو تکلیف دینا حرام ہے، اسی طرح جانور کو بھی ایذا دینا، تکلیف دینا حرام ہے، اس لیے خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس موقع پر خاص ہی غفلت کی جاتی ہے، کیونکہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں بنانے والے، خاص طور پہ اجرت والے، تو ان کو جلدی ہوتی ہے کہ ادھر سے بس جلدی بنائیں تاکہ آگے جانا ہے، تو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے یہ، ابھی تک جانور کے جسم میں روح باقی ہے اور اس کی کھال اتاری جا رہی ہے اور اس کے سر کو اتارا جا رہا ہے، تو جب تک حرکات ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ اب ذبح کے بعد کے مسائل دیکھیں۔ ذبح کر لیے ہیں، اب اس کے بعد کھال اتاری ہے، کھال کو اتارنے کے بعد اب اس کو کس تصرف میں لایا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، کھال کو اگر اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو بالکل جائز ہے۔ زمانہ قدیم کے اندر کھال سے کئی طرح کے فوائد حاصل کیے جاتے تھے، مثلا کھال کو دباغت دے کر اس سے مسلح بنایا جاتا تھا، کھال کو دباغت دے کر اپنے بستر پر نیچے بچھانے کے لیے، جس طرح کہ ہم مختلف کپڑے وغیرہ نیچے بچھاتے ہیں سردیوں میں خاص طور پہ، اس طرح بھی استعمال ہوتی تھی، اور اسی طرح فرش کے اوپر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا، اس طرح بھی کھال کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو ہم مختلف قسم کے کمبل اور باقی چیزیں لے کے آتے ہیں، کپڑے وغیرہ، اور زمین کے اوپر ان کو بچھا دیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے دوست کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور جو ملنے کے لیے آئے ہیں ہم اس کو اس کے اوپر بٹھا دیتے۔ تو زمانہ قدیم کے اندر اس طرح کھال ہوتی تھی تو اس کھال کے اوپر اس کو بٹھا دیتے تھے، اور اسی طرح اور بھی کئی طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا تھا، اور لوگ اپنے ذات کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، بالکل جائز ہے یہ۔ اور کبھی جو چھوٹی کھال ہوتی تھی اس کا مشکیزہ بھی بناتے تھے کہ جانور کی جو دم کی جانب ہوتی تھی کھال کی، وہاں سے لے کر پیٹ سے اور پھر اس کی گردن تک، یہ اندر کا جو حصہ ہے یہ، اس کو یہاں سے بند کر دیتے تھے، سی دیتے تھے،
اور اسی طرح جو اس کی دونوں ٹانگیں ہوتی تھیں ان کو آپس کے اندر ملا دیتے تھے اور ملا کر وہ پکڑنے کی جگہ بن جاتی تھی وہ، اور جو اس کی منہ کی جانب ہوتی تھی جانور کی کھال کی، تو وہاں سے اس کو رسی کے ذریعے سے ادھر سے باندھ دیتے تھے۔ تو یہ مشکیزہ ہوتا تھا پانی کا، اندر پانی ڈالتے تھے اس کے منہ کی جانب سے اور پھر اس کو رسی کے ذریعے سے بند کر دیتے تھے۔ اس طرح کہ ہمارے پاس کوئی پوٹلیاں وغیرہ ہوتی ہیں بنی ہوئی کپڑے وغیرہ کی، تو ہم کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تھیلا نما، اور اوپر سے پھر اس رسی کے ذریعے سے دھاگے کے ذریعے سے اس کو بند کر دیتے ہیں اور پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب کبھی کوئی چیز نکالنی ہو کھولتے ہیں، نکال لی پھر اس کے بعد بند کر لی۔ تو یہ مشکیزہ بنتا تھا اس زمانے کے اندر، اور کھال سے بناتے تھے اس کو، اور بہت مضبوط ہوتا ہے، ظاہر ہے کھال ہے یہ، کھال تو ٹوٹتی نہیں ہے یہ، اور پھر اس کو کئی سالوں تک اس کو استعمال کرتے تھے، اور بعض وقت پوری زندگی چلتے رہتے تھے کیونکہ کھال ہے اور یہ ٹوٹتی نہیں ہے یہ، تو مشکیزہ بناتے تھے۔ اگر اس طرح کا تصرف کرنا ہو کھال کا تو بالکل جائز ہے، درست ہے یہ، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، ناجائز والی بات نہیں ہے یہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو بالکل درست ہے، لیکن اگر اس کھال کی کوئی چیز بنانے کے بعد اس کو پھر اس نے فروخت کر دیا، کسی کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد جو اس سے پیسے ملے ہیں، اجرت ملی ہے، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، پھر اس اجرت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ مثلا میں نے مسلح بنایا، میری اپنی کھال تھی جانور کی، اس کا مسلح بنایا اور مسلح بنا کر کچھ ایسا استعمال کیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو 500 کا بیچ دیا۔ جب میں نے 500 کو بیچ دیا، اب وہ جو پیسے ملے ہیں اب ان پیسوں کو میں استعمال نہیں کر سکتا، کھال اپنی ذات میں استعمال کر سکتا تھا میں، جب تک چاہتا استفادہ حاصل کرتا، لیکن اس کے جو پیسے ملے ہیں پیسوں کو، اجرت کو میں اپنے استعمال نہیں لا سکتا، اب اس اجرت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ اور اگر اس کھال کو آپ بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیسے آپ کی ذات کے لیے جائز نہیں ہیں، پھر آپ ان کو صدقہ کر دیں یا پھر اسی کھال ہی کو صدقہ کر دیں۔ ادھر ادھر دیکھیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کی آپ مدد کر دیں۔ اور دینی مدارس جو ہیں وہاں طلباء پڑھتے ہیں، اور بہت ہی وہ ایک طرح کے طلباء جو ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں، اور سارا دن وہ قرآن پڑھتے ہیں اور دینی کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہاں جو دینی مدارس ہوتی ہیں ان کو اس طرح ضرورت ہوتی ہے امداد کی، اگر وہاں دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں جو ثواب مکے کو نسبت وہاں زیادہ ملے گا، تو اس لحاظ سے اس کو صدقہ بھی کر سکتی ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر دے دیا جائے۔ کھال کو بیچ کر اس کے پیسے اپنے ذات میں استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے یہ۔ اسی طرح دیکھیں، قربانی کا جو گوشت ہوگا، جانور کو ذبح کر لیا، کھال بھی اس کو اتار لیا، سب کچھ بنا لیا، اب گوشت بھی بن گیا ہے، اب اس گوشت کا استعمال کس طرح کیا جائے؟ کیا یہ گوشت سارا کا سارا خود کھا سکتے ہیں؟ کیا یہ گوشت سارا کا سارا صدقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، سارا کا سارا جائز ہے، اور سارا کا سارا اپنے استعمال کے اندر لانا چاہیں تو تب بھی جائز ہے، لیکن اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جائز ہونا کہ اس کی اسلام کی طرف سے اجازت ہے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، اگر کر لیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کے لیے اچھا نہیں تھا، بہتر نہیں تھا، یہ مطلب۔ اگر سارا کا سارا یہ شخص صدقہ کر دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو محروم کر دیتا ہے، تو یہ جائز ہوگا، اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس نے گھر والوں کو محروم کر دیا ہے، باقی سارے گوشت کھا رہے ہیں اور اس نے سارا گوشت بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اچھا نہیں کیا اس نے، اور جائز ہے یہ۔ اسی طرح اگر سارا کا سارا خود ہی استعمال کے اندر لاتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، تب بھی جائز ہے، لیکن یہ شخص کنجوس کہلائے گا، اور صدقہ نہ دینے والا شخص اچھا نہیں ہوتا، اچھا اس نے نہیں کیا، تو ایسا کرنا بھی بہتر نہیں، اچھا نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اور اس کا کنبہ قبیلہ زیادہ ہے اور اس کی مجبوری ہے، اور اگر کسی کو دی تو پھر اپنے گھر والوں پر اس کو ان کو پورا نہیں آئے گا، تو اس لحاظ سے اگر نہیں دینا چاہتا، کوئی مجبوری ہے، تو پھر کسی حد تک جائز ہے اس کے لیے۔ اور اگر حرص کی وجہ سے سارا اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو بہرحال یہ بھی جائز نہیں ہے، اچھا نہیں ہے یہ، جائز ہے، اچھا نہیں ہے یہ۔ تو پورا گوشت اپنے استعمال میں لائے تب بھی جائز ہے، اچھا نہیں ہے، سارا صدقہ کر دیتا ہے، جائز ہے، اچھا نہیں ہے یہ، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب بہتر طریقہ پھر کون سا ہے گوشت کو تقسیم کرنے کا؟ دیکھیے، سب سے بہترین جو طریقہ ہے گوشت کو تقسیم کرنے کا وہ اس طرح ہے کہ گوشت جو اپنے حصہ کے اندر ہے اس کو 3 حصے کر لیں، 3 حصے اس کے بنا لیں، ایک حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیں،
اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے جو گھر کے افراد ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیں۔ وہ حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا، دوسرا حصہ جو ہے اس کو مخصوص کر لیں غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، جو لینے کے لیے آتے ہیں، جو نہیں لینے کے لیے بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ در در نہیں جاتے لینے کے لیے، تو ان کا خاص نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھر کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، غرباء ہیں، ان کا حصہ بھی نہیں تھا، قربانی نہیں کی انہوں نے، اور غرباء بھی ہیں، مساکین، لیکن وہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے، وہ اپنے اندر غیرت رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ کسی سے سوال کرنا اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے وہ، اور اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی عادت بن چکے تھے، جو جتنا کچھ بھی ہو بس پھر بھی مانگتے رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں، ان کی خود کو نظر رکھنی چاہیے، جو لوگ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے کہ وہ مانگتے نہیں کسی سے، وہ بس اپنے گھر میں بیٹھے رہے گا، آ گیا تو ابھی نہیں آیا تو مانگنے سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور یہ اچھا مزاج ہے، یہ مانگنے والوں سے نہ مانگنے والا مزاج اچھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے، خود ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو غرباء اور مساکین اور محتاجوں کے لیے ایک حصہ بنا لیں، اور پھر ان تک، ان کے گھروں تک پہنچا دیں، اور ایسے لوگوں کو پہلے ہی سے نظر کے اندر رکھیں۔ تیسرا جو حصہ ہوگا وہ حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے اس کو مخصوص کر لیں۔ میرا فلاں دوست ہے، میرے پاس آئے گا، میں اس کو کھلاؤں گا۔ فلاں میرا دوست ہے، وہ اس نے فون کیا تھا، وہ آئے گا، اس کو کھلاؤں گا۔ فلاں ہمارے عزیز و اقارب نے فیملی سمیت ہمارے پاس آنا ہے، ان کو کھلائیں گے، تو وہ حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیں، یا پھر ان میں سے ان کے پاس بھیج دیں۔ غرباء مساکین کے لیے علیحدہ ہوگا، وہ اس میں سے دیں۔ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے جو تیسرا حصہ بنایا تھا اس میں سے ان کو دے دیں۔ جو آپ کے پاس گھر میں آئے ہیں، پکا کر ان کو کھلا دیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے گوشت کو تقسیم کرنے کا۔ یہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غرباء مساکین محتاجوں کے لیے، تیسرا حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں اور دوست و احباب کے لیے کر لیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے گوشت کو جو ہے تقسیم کرنے کا۔ اب آپ دیکھیں، جو قصائی ہے، قصائی کو گوشت دیں اجرت کے طور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ یعنی سارا دن وہ قصائی گوشت بناتا رہا، اس نے ذبح بھی کیا، سارا جانور بنا کر دیا ہے، اور آپ اس کو دے رہے ہیں کہ یہ گوشت ہے، یہ آپ کی اجرت ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اجرت کے طور پر قربانی کا گوشت دینا اس کو جائز نہیں ہے، اور اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ اس کو اجرت دیں۔ اور جس طرح کے غرباء مساکین محتاجوں دوست و احباب کو آپ نے تھوڑا تھوڑا حصہ دیا ہے، تو اسی طرح کا حصہ اس کو مفت کے اندر بنا کر اس کو دے دیں، یہ جائز ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 10 کلو لے لیں، آپ 15 کلو لے رہے ہیں، ہم سے گوشت لے لیں، پیسے ہم نہیں دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ یعنی اس اجرت کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ اگرچہ دونوں اس کے اندر رضامند بھی ہوں، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اس کی جو اجرت بنتی ہے اس کے پیسے اس کو دیں۔ جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، بہنے والا خون۔ جانور کو ذبح کیا اور اس کے جسم سے جو خون نکلا ہے، بہہ رہا ہے، اس کو استعمال کے اندر لانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ نمبر 2، نر کی جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہے اس کو استعمال کے اندر لانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ یعنی عضو خاص نر کا، اس کو استعمال کے اندر لانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کپورے، نمبر 3 کپوروں کا نر کے، تو ان کا بھی استعمال کے اندر لانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ مادہ کی جو پیشاب کی جگہ ہے اس کا بھی استعمال ملانا ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، غدود، یعنی اندر کی جو آنتیں ہیں علاج، ان کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ نمبر 6، مثانہ، جہاں پر وہ پیشاب اکٹھا ہوتا ہے اور پھر باہر کی طرف خروج کرتا ہے، تو جانور کا وہ حصہ مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب، اور پھر اس کے بعد وہ باہر کی طرف خروج کرتا ہے خاص مقامات سے، مرد ہو یا نر ہو یا مادہ ہو، تو وہ جو مثانہ ہے اس کا بھی استعمال کے اندر لانا ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ نمبر 7، پتا، یہ بھی ناجائز ہے اس کا استعمال کے اندر لانا۔ ہاں، جانور کی جو اوجڑی ہے البتہ وہ جائز ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال ملانا جائز ہے بالکل۔ اب آتے ہیں آخری بات، جو شخص فوت ہو گیا ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے تھے، بہت سارے فوت ہو گئے، تو کیا ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ مثلا میری والدہ فوت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس سال میں ان کی طرف سے قربانی کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔
میرے نانا جی فوت ہو گئے، نانی جی فوت ہو گئی، دادا اور دادی فوت ہو گئی، چچا جی فوت ہو گئے، چچی جی فوت ہو گئی، مامی جی فوت ہو گئی، ماموں فوت ہو گئے، اب ان کی طرف سے میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ یہ فوت ہو گئے ہیں وہ ان کی طرف سے، تو بالکل جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ 2 جانوروں کی قربانی کر رہے تھے، تو کسی نے دیکھ لیا تو پوچھا کہ علی 2 جانوروں کی قربانی آپ کرتے ہیں؟ ایک جانور کی قربانی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہوں گے، جبکہ جو دوسرا جانور ہے اس کی قربانی آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک جانور کی قربانی میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، جبکہ یہ جو دوسرا جانور ہے اس کی قربانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اور وہ سوال کرنے والے نے سوال اس وقت کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی اس وقت کر رہے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، یعنی آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو بتلایا۔ اب وہ حدیث مبارکہ بھی ذرا آپ سماعت کر لیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے قربانی کرنا، ان اضحی عنہ، میری طرف سے قربانی کرنا، فانا اضحی عنہ، بس لہٰذا اسی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یعنی آپ نے مجھے حکم فرمایا، آپ نے مجھے وصیت کی تھی میں جب دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرنے والے کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو قربانی بالکل درست صحیح جائز ہے۔ اسی طرح یہ حدیث نمبر ابو داود کے اندر ہے 2790 حدیث نمبر ہے یہ۔ اسی طرح یہ مسند احمد کی حدیث ہے 15022۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کے موقع پر آپ نے 2 میڈھوں کی قربانی کی۔ ایک میڈھا آپ نے اپنی طرف سے قربان کیا، جبکہ ایک میڈھا آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربان کیا۔ تو اس حدیث کو مد نظر بھی رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے، بلکہ افضل ہے یہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سنت ہے۔ اس لیے جو ہمارے اندر لوگ حضرات جو ہے صاحب وسعت ہیں تو ان کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ کتنی بڑی محبت کی بات ہوگی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو ایسا ایک جانور ہونا چاہیے جو لوگ صاحب وسعت ہیں کہ وہ کہیں کہ یہ جانور ہم نے خریدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی محبت کا اظہار ہوگا یہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے کہ ہم اس جانور کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں۔ ایسا کرنا چاہیے، سنت ہے یہ، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ نے ابھی جو ہے سنا ہے۔ تو وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لہٰذا نماز سے پہلے نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ بھی اب جو ہے سمجھنے وقت بھی ذرا اوپر ہو گیا ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے 2.5 مہینے پہلے نماز عید الفطر پڑھی ہے۔ عید الفطر عید الاضحیٰ نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے یہ، بس نیت میں فرق ہوگا۔ دیکھیے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7-6 تکبیر زید کے پیچھے امام کے، یہ نیت کریں گے اور پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور تکبیر کہیں گے اور اپنے ہاتھوں کو پھر باندھ لیں گے۔ اور اس میں کیا پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تابو تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی اور زوائد میں سے ہوں گی یہ۔ پہلی تکبیر کہیں گے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ 2 دفعہ ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، تیسری دفعہ ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ پھر امام تلاوت کرے گا، رکوع سجود کرے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب امام پہلے تلاوت کرے گا، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیر ہوں گی جو کہ زوائد میں سے ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہیں گے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے اپنے
ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو یہ زوائد میں سے نہ ہوگی بلکہ یہ رکوع کے لیے ہوگی، تو پھر ہم سیدھا رکوع کے اندر چلے جائیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور پھر چھوڑ دیں، یہ ان کے لیے نہ ہوگی، زوائد میں سے نہ ہوگی یہ۔ تو 3 دفعہ ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، چوتھی دفعہ تکبیر کہیں گے تو رکوع میں چلے جانا ہے، پھر اس کا رکوع سجود ہوں گے، سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ جمعہ کے موقع پر خطبہ پہلے ہوتا ہے، عیدین کے موقع پر خطبہ بعد کے اندر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں خطبہ کا سننا واجب ہے، اور کوئی شخص خطبہ نہیں سنتا تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے اور واجب کا ترک کر دینا باعث گناہ ہوگا یہ۔ تو اس لحاظ سے خطبہ سنیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، اپنی قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائیں۔